بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اذان اور نماز۔ یہ ویڈیو اذان اور نماز کی مکمل معنی اور گہری تشریح پر مشتمل ہے۔ اذان اسلام کا وہ روحانی اعلان ہے جو انسان کو دنیا کے شور سے نکال کر اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو اصل میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے، اے انسان، اپنا کام چھوڑ دو، تمہارا رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اذان کا مقصد اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ انسان کو نماز اور کامیابی کی طرف بلانا ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان فرق سمجھانا ہے۔ اب ہم کرنے جا رہے ہیں اذان کے الفاظ کی روحانی تشریح۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب دنیا کی کوئی طاقت، کوئی غم، کوئی خوشی اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگلا الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری دعا اور میری امید صرف میرے اللہ سے ہے۔ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس کا مطلب ہے ہمیں جینے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ اگلا الفاظ ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، یعنی اپنے دل کو، اپنی روح کو سکون دینے آ جاؤ۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اس کا مطلب ہے اصل کامیابی، حقیقی کامیابی پیسہ نہیں ہے بلکہ میرے اللہ کی رضا ہے۔ فجر کی نماز میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مطلب اللہ کی یاد ہر آرام سے افضل ہے، ہر آرام سے بہترین ہے۔ اختتام پہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اذان کا ختم ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ زندگی کا مرکز صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں نماز کی، یعنی نماز کیا ہے۔ نماز میں صرف کچھ حرکات نہیں ہیں، نماز صرف کچھ حرکات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان زندہ رابطہ ہے۔ نماز میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ نماز کے ہر عمل کی تشریح سب سے پہلے تکبیر دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ مطلب اب میں دنیا کا ہر کام چھوڑ کر اللہ کے سامنے آ گئی۔ قیام، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یعنی غلام اپنے مالک کے سامنے حاضر ہے۔ پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ مطلب اے اللہ، ہر خوبی صرف تیری ہے، ہر تعریف صرف تیری ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ نماز کا دل ہے۔ اس میں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، سیدھا راستہ مانگتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھی جاتی ہے اور پھر رکوع کیا جاتا ہے، یعنی جھک جانا، جس کا مطلب ہے اے اللہ، میں اپنی عقل کو، اپنی طاقت کو، اپنی ہمت کو تیرے آگے جھکا دیتا ہوں۔ رکوع کے بعد انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ،
ربنا لک الحمد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ پھر انسان سجدہ کرتا ہے، سب سے قریبی لمحہ، وہ لمحہ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے بندے کے۔ مطلب جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر تشہد پڑھی جاتی ہے، ایمان کا اظہار، یعنی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ اس کے بعد درود ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، مطلب اے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اختتام پر ہم سلام کرتے ہیں، یعنی سکون کے ساتھ اس دنیا میں واپس جا رہی ہوں۔ اذان اور نماز کا باہمی تعلق۔ اذان اللہ کا بلاوا اور نماز بندے کا جواب۔ اذان روح کو جگاتی ہے تو نماز روح کو زندہ رکھتی ہے۔